बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मसूद माजिद सैयद। सबसे पहले मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे चंद रोज़ कल पेश किए गए प्रोग्राम को पसंद किया और पजीराई बख्शी। ये प्रोग्राम साबिक एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ज़हूर अहमद बरलास की माली व इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों और अपने भाइयों, साले, रिश्तेदारों, चहेतों की खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और तरक्कियों की झलकियों पर मुबनी था। लेकिन आज मैं इसी प्रोग्राम की दूसरी किस्त तफसील से पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है इस दूसरी किस्त को भी आप पसंद फरमाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल करें और पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया। नाजरीन, आज मैं आपको अपने मुख्तसर दौरानिए के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊँगा, इनमें नंबर 1, ज़हूर बरलास के भाई मोहम्मद बेज़ाद अल लतीफ़ बरलास की PTV में कैसे भर्ती हुई और कितनी बर्क रफ्तारी से तरक्कियों की मनाजिल तय करवाई गई। दूसरे भाई शहजाद बरलास को वज़ारत इत्तलात व नशरियात में भर्ती करवाया। अपने साले यानी बरदरान-ए-लाह तनवीर बरलास को PTV में मैनेजर IT लगवाया और अपने अजीज़ ज़हीरुद्दीन बाबर को APP में लगवाया। नंबर 2, जाली BA की डिग्री और 2 नंबर शनाख्ती कार्ड पर PTV में भर्ती होने वाली एक खातून नाजिया रियाज को किस तरह खिलाफ ज़ाब्ता क्लीन चिट दी गई और तरक्कियों की रफ्तार को भी पहिए लगा दिए गए। नंबर 3, जब वज़ारत इत्तलात व नशरियात में जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी थे मौसूफ अपने बरलास साहब, तो वहाँ इंफॉर्मेशन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली चंद ख़वातीन अफसरों पर गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए नवाज़शात और शफ़क़ात करते रहे। नंबर 4, जब बरलास साहब डिप्टी MD PTV थे तो वहाँ ख़रीदारी की मद में 100 मिलियन रुपए की माली खुर्द-बुर्द की, जिसकी नैब रावलपिंडी तफ्तीश कर रही है। नंबर 5, इन तमाम स्याह कारनामों के बावजूद मौसूफ अभी भी वज़ारत इत्तलात व नशरियात में टेक्निकल एडवाइज़र की आसामी पर लगने के लिए पर तोल रहे हैं। नाजरीन, अब मैं सबसे पहले आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ ज़हूर अहमद बरलास के भाई मोहम्मद बेज़ाद अल तैयब बरलास की, जो अगरचे 16 जून 2001 में PTV में ग्रुप 3 में बतौर कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती हुआ, लेकिन 19 साल के कलील अरसे में इतनी बर्क रफ्तारी से तरक्कियाँ हासिल करते करते वो अब अपने दीगर तमाम सीनियर से भी पहले इनके ऊपर ग्रेड 8 में बतौर डिप्टी कंट्रोलर IT बन चुका है और पहले से तैनात सीनियर्स की सीनियरिटियों को तह बाला कर दिया गया है। बेज़ाद बरलास के शोबा IT का सबसे सीनियर बंदा शकील अहमद शेख है, जो 32 साल कबल यानी 19 दिसंबर 1988 में ग्रुप 3 में बतौर स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती हुआ और अभी तक ग्रुप 7 में ही है। जबकि शकील अहमद शेख के बाद सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर शौकत हयात है, जो PTV में 23 साल कबल यानी कि 14 जुलाई 1997 को ग्रुप 3 में बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती हुआ और वो भी इतने साल गुजरने के बावजूद ताहाल ग्रुप 7 में ही पहुंच पाया है। तो नाजरीन, दस्तावेज़ी शवाहिद से ज़ाहिर हो रहा है कि बेज़ाद बरलास के दोनों सीनियर्स यानी शकील अहमद शेख और शौकत हयात 32 साल और 23 साल सर्विस करने के बाद भी अभी तक ग्रुप 7 में असिस्टेंट कंट्रोलर IT हैं, जबकि बेज़ाद बरलास सिर्फ 19 साल के कलील अरसे में ग्रुप 7 में भी नहीं बल्कि ग्रुप 8 में सबसे सीनियर मोस्ट डिप्टी कंट्रोलर IT बन चुका है। अगर इस शख्स से IT का कोई सवाल किया जाए तो मौसूफ IT के इल्म से ही नाबलद होंगे। जो शख्स जदीद स्मार्टफोन इस्तेमाल ना कर सके वो PTV में क्या जिद्दत पैदा कर सकता है। यही वजह है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब ना होने की वजह से PTV में नालायक सिफारशी कल्चर ने इदारे का भट्टा बिठा दिया है। नाजरीन, बेज़ाद बरलास के PTV में कैरियर पर रोशनी डाली जाए तो पता चलता है कि मौसूफ 16 जून 2001 को ग्रुप 3 में बतौर कंप्यूटर असिस्टेंट आए और 31 मई 2006 को डायरेक्ट ग्रुप 5 में असिस्टेंट प्रोग्रामर भी तरक्की पा गए। फिर 31 मई 2009 को ग्रुप 5 से बतौर प्रोग्रामर ग्रुप 6 में तरक्की पाई। इसके बाद 31 मई 2012 को बतौर असिस्टेंट कंट्रोलर IT ग्रुप 7 में तरक्की पा गए और अब तमाम सीनियर्स को पीछे छोड़ते हुए
3 اپریل 2016 سے بطور ڈپٹی کنٹرولر گروپ 8 میں ترقی حاصل کر چکے ہیں اور باقی کے سینئر سخت مایوسی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ملازمین میں بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ظہور احمد برلاس صاحب کا سالہ تنویر برلاس بھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کے موقع پر جب بیچنگ لفظ کی بجائے بیگنگ کا ایشو بنا تھا، اس وقت پی ٹی وی سے نوکری سے فارغ ہونے والا تھا کہ اس کی نوکری کو بچاتے ہوئے اسے فوری طور پر پی ٹی وی ہوم ٹرانسفر کر دیا گیا، جہاں وہ پی ٹی وی ہوم کا مینیجر آئی ٹی ہے، لیکن آتا جاتا اس بیچارے کو بھی کچھ نہیں ہے، یعنی آئی ٹی کے شعبے سے ناملد ہے۔ لیکن یہ سارے سفارشی پی ٹی وی میں آئی ٹی کے راستے سے ہی داخل ہوئے اور آئی ٹی کے علم سے بھی واقف نہیں ہے۔ میری وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ ان سنگین بے ضابطگیوں کا نوٹس لیں اور حقدار کو ترقیاں دیں اور پی ٹی وی سے عدم مساوات اور امتیازی سلوک کو ختم کروائیں۔ ناظرین، ظہور برلاس کے بھائیوں اور سالے کے بعد اب پی ٹی وی میں تعینات ایک ایسی خاتون افسر کی رنگ برنگی سٹوری پیش کرنے جا رہا ہوں جس پر ظہور برلاس کی بے شمار نوازشات اور سفارشات رہیں اور اس کی ترقیوں کو بھی پہیے لگا دیے گئے۔ تو ناظرین، اس خاتون افسر کا نام نازیہ ریاض ہے، جو اگرچہ 17 اکتوبر 2006 میں بطور ایک ریسورس پرسن کے پی ٹی وی میں آئیں، لیکن اس خاتون کی بی اے کی ڈگری جعلی ہے اور پھر کراچی سے جاری میٹرک سند اور ڈومیسائل پر تاریخ پیدائش کچھ ہے اور قومی شناختی کارڈ پر تاریخ کچھ ہے، یعنی عمر کے مسئلے پر یہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے، جس کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ظہور برلاس کی اس پر بھی انتہا درجے کی شفقات اور نوازشات نے پورے پی ٹی وی میں کوہرام برپا کیا ہوا ہے۔ اس خاتون کی جعلی ڈگری اور تاریخ پیدائش کے اندراج میں ٹیمپرنگ کے باوجود اسے خلاف ضابطہ نہ صرف بھرتی کیا گیا بلکہ اسے بھی گروپ 4 سے 6 تک برق رفتاری سے ترقیاں دلوائی گئی ہیں۔ اس خاتون افسر کی پرسنل آفس فائل سے ملنے والے دستاویزی شواہد کی روشنی میں یہ حقیقت آیا ہے کہ یہ خاتون جب پی ٹی وی میں 2006 میں ریسورس پرسن بنی تو اس کی نوکری کی بنیاد پنجاب یونیورسٹی سے جاری ہونے والی بی اے کی ڈگری تھی جو 2000 کی تھی، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن موصوفہ نے ساز باز کر کے اس بی اے کی ڈگری کے ہوتے ہوئے یہ الخیر یونیورسٹی اے جے کے سے بھی جیسے تیسے جون 2008 کی ڈگری بھی حاصل کر لی، جس کو کہ بعد میں ریکارڈ میں شامل کرا دیا گیا، اور دوران سروس اسٹڈی کی پی ٹی وی سے کوئی پیشگی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے اس پہلی والی بی اے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کی بنیاد پر ہی 11 جون 2012 کو بطور ایسوسیٹ گرافک ایگزیکیوٹر گروپ 4 میں اس کو ترقی دی تھی اور اس کی نوکری کو مستحکم کر دیا گیا تھا۔ موصوفہ نے اگر واقعی باقاعدہ کلاسوں میں جا کر پڑھا ہے تو دوران سروس پی ٹی وی حکام سے تحریری پیشگی اسٹڈی پرمیشن کیوں نہیں لی گئی؟ اچانک ڈگری لینا اور پھر بیک ڈیٹ سے باقاعدہ 2750 روپے کوالیفیکیشن الاؤنس بھی لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس ساری چکر بازی کا جب پی ٹی وی انتظامیہ کو علم ہوا تو اس وقت کے کنٹرولر ایڈمن و پرسونل محمد افضل ملک نے 6 جون 2007 میں ایک مراسلہ نازیہ ریاض کے نام جاری کیا، جس میں بی اے کی 2 ڈگریوں کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی۔ تو اسی وقت یہ بھی پتہ چلا کہ موصوفہ نے تو کراچی سے جاری ہونے والی میٹرک کی سند اور ڈومیسائل پر درج اصل تاریخ پیدائش 9 اگست 1978 میں بھی 2 نمبری کرتے ہوئے نئے شناختی کارڈ میں عمر 4 سال کم کروائی ہے، اور اب یہ تاریخ 9 اگست 1982 کروا لی گئی ہے۔ جب 2 بی اے کی ڈگریوں کے بارے میں تحقیقات ہوئی تو موصوفہ نے 2006 والی ڈگری پنجاب یونیورسٹی والی سے انکار کر دیا، جبکہ ان کی ترقیوں اور بھرتی کی بنیاد ہی وہی بی اے پنجاب یونیورسٹی والی ڈگری تھی۔ پی ٹی وی کرنٹ افیئرز اینڈ نیوز کی ایک خاتون پروڈیوسر نے جب پی ٹی وی میں ہونے والی ان اختیارات سے تجاوز، غیر قانونی بھرتیوں اور ترقیوں کے خلاف درخواست دی تو موصوفہ نے اپنے خلاف انکوائری کرنے والے ہر انکوائری افسر کو تبدیل کروا دیا۔ کنٹرولر انجینئرنگ محمد جاوید بشیر، پھر سینئر ایڈمن و پرسونل افسر طارق محمود چیمہ نے بھی موصوفہ کی ڈگری اور تاریخ پیدائش میں ٹیمپرنگ کی نشاندہی کی۔ اس کے باوجود آخر میں موصوفہ کے ایک قریبی دوست اور انڈرسٹینڈنگ والے کولیگ گروپ 7 کے عدنان خان سے انکوائری کروا کر موصوفہ کو کلین چٹ دے دی گئی، بلکہ وہ ترقیاں کرتے ہوئے گروپ 3 سے اب 6 میں پہنچ چکی ہیں اور اس وقت پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں ٹریننگ اینڈ کوارڈینیشن
افسر ہیں۔ ظہور برلاس صاحب کی مہربانیوں سے انٹائٹلمنٹ نہ ہونے کے باوجود موصوفہ کو الگ ایک اسپیشل کمرہ بھی دے دیا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خاتون افسر کو دونوں بار ترقیاں دی گئی ہیں تو بیک ڈیٹس میں دی گئی ہیں، جو پی ٹی وی کی تاریخ کی انوکھی وارداتیں ہیں۔ جس خاتون نے آج تک کوئی اسائنمنٹ نہ کی ہو، آئی ٹی کے بارے میں معلومات نہ ہو، کوئی اضافی ہنر اس کے پاس نہ ہو، تو بتائیں برلاس صاحب، آپ بطور ڈپٹی ایم ڈی پی ٹی وی اور ایڈیشنل و جوائنٹ سیکرٹری وزارت اطلاعات یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ نازیہ ریاض کے اپنا ڈگری کی جعلسازی اور ڈیٹ آف برتھ میں ٹیمپرنگ کے حوالے سے جب پی ٹی وی کے کنٹرولر ایڈمن اور پرسنل ظفر اللہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے نا یہ جواب دیا۔ جی کنٹرولر، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کنٹرولر ایڈمن اینڈ پرسنل ظفر اللہ صاحب ہو رہے ہیں؟ جی ظفر اللہ صاحب خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ہے۔ مسعود ماجد سید عرض کر رہا ہوں۔ جی اچھا محترم، وہ اپنا پتہ چلا تھا آپ کے پی ٹی وی میں ایک نازیہ ریاض صاحبہ کوئی یہاں پہ کام کرتی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ جی ان کی ڈگری بھی فیک ہے اور ڈیٹ آف برتھ کے معاملات میں بھی کافی ٹیمپرنگ ہوئی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں سر جی، میں کچھ نہیں، وہ ڈپارٹمنٹل چیزیں چل رہی ہیں، آپ جیسے یہ پوچھ رہے ہیں تو نہیں، تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ یہ آپ کے سیکشن سے ہی ہوا ہے، سیکشن میں ہو اور دیکھیں گروپ 4 سے 5 اور پھر 5 سے 6 میں بیک ڈیٹ میں۔ اپنا تو بتائیں آپ کیا۔ جی میں ایڈیٹر بھی ہوں اور اپنا اس کا یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہوں، تو اس سلسلے میں میں نے کہا آپ سے، میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے سیکشن میں سب کچھ، یعنی آپ کے سیکشن میں سب کچھ ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، اور اس کے باوجود آپ نے کوئی آواز بلند نہیں کی، یہی باتیں ہیں؟ جو ڈپارٹمنٹل کی چیزیں وہ ڈپارٹمنٹ کے قانون کے مطابق، تو ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ایک غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو تو کم از کم ایڈمٹ کریں نا کہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے نا، اب آپ کو تو میں نہیں بتا سکتا میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا۔ اچھا، یعنی کہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہے؟ جو بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، ڈپارٹمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ جب نازیہ ریاض کے انچارج کنٹرولر آئی ٹی سیکشن کاشف مسعود اکبر سے موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈرتے ہوئے یہ جواب دیا۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کاشف مسعود صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی بول رہا ہوں۔ جی کاشف صاحب، میں اپنا ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی ہوں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہوں، مسعود ماجد سید نام ہے میرا۔ جی اور آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا محترم، وہ آپ سے بس چند ایک باتیں میں نے پوچھ رہی تھیں، یہ نازیہ ریاض صاحبہ یہاں پہ اپنا کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں؟ نازیہ ریاض صاحبہ، جی یہ آپ بہتر ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ اے پی ایم وغیرہ سے لے لیں۔ نہیں وہ کنسرن ہے، نہیں، یہ آپ سے متعلق نہیں ہے؟ نہیں میں تو ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں نا، ایڈمن پرسنل آفیسر جو ہے، پرسنل کی ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہے آفیشل ہے تو وہ آپ کے انڈر ہی نا، کیونکہ آپ آئی ٹی کے کنٹرولر ہیں اور آپ کے ہی انڈر ہے میرے خیال میں، مجھے پتہ چلا ہے۔ نہیں، میں باہر کوئی بھی کورسپونڈنس مجھے آتھورائز نہیں ہوں کرنے۔ اچھا چلیں، اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اپنے 2 سال سے وہ یہاں پہ ہیں تو کیا کوئی اسائنمنٹس وغیرہ کیے ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی؟ دیکھیں آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے نا آپ اے پی ایم سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اے پی ایم سے پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ یعنی آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود اپنے سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے ایونٹ آئے ہیں کہ جس میں ہمیں الاؤڈ نہیں، ہمیں سرکولر بھی یہ ملا ہوا ہے کہ جی آپ کوئی بھی ایون منسٹریز کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے نا تو آپ تھرو ایڈ ہی کریں گے، اور باہر کمیونیکیشن کے لیے آتھورائز جو ہے وہ اے پی ایم آفس ہی ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو ان کا نمبر آپ دے دیں گے مجھے کائنڈلی؟ آپ دے دیں اے پی ایم آفس کا نمبر۔ جی 9077 131 131۔ اچھا
चलें, ठीक हो गया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। ज़हूर बरलास साहब, दूसरी तरफ आप पर डिप्टी एमडी पीटीवी होते हुए ख़रीदारी की मद में 100 मिलियन रुपए की माली खुर्दबुर्द की फ़ाइल भी रावलपिंडी नैब ने खोल रखी है और आप अभी भी वजारत इत्तलात और नशरियात के टेक्निकल एडवाइज़र की सीट हासिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। रिटायरमेंट के बाद अब तो कम अज़ कम आप वजारत और मुलाजमीन की जान छोड़ दें। वजारत में हर एक को दबके लगा रहे हैं कि अकबर दुरानी साहब को दोबारा वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात लगने दें तो सबको मैं देख लूँगा। नाज़रीन, मामलात यहीं पर ख़त्म नहीं हो गए हैं, बल्कि इनकी रंगीनियाँ अभी बाकी हैं। जहाँ भी गए कोई ना कोई दास्तान छोड़ाए। ज़हूर बरलास साहब जब वजारत इत्तलात और नशरियात में जॉइंट सेक्रेटरी थे तो उन्होंने इंफॉर्मेशन ग्रुप की चंद ख़वातीन अफसरों को हुकाम बाला की इजाज़त के बगैर ख़ुद ही बाला चीन के दौरे पर ले गए। ख़र्चा किसने किया ये सबको पता है। जिनमें सबसे नुमायाँ एक खातून अफसर थीं, उन पर भी PTV की नाज़िया रियाज की तरह हद दर्जा शफ़क़ात और नवाज़िशात की गई। जाने क्यों इंफॉर्मेशन ग्रुप की एक से एक काबिल और मेहनती ख़वातीन अफसरों की मौजूदगी में सिर्फ एक या दो ही को क्यों नवाज़िशात के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से पूरी वजारत में तरह तरह की बातें हो रही हैं। नवाजें तो सबको बिला तफरीक, लेकिन मखसूस ख़वातीन ही को क्यों। नाजरीन, ज़ाती नवाज़िशात की एक और स्टोरी ये है कि वजारत इत्तलात और नशरियात में असिस्टेंट डायरेक्टर आसिया लोधी को पहले 29 सितंबर 2015 से लेकर 10 मार्च 2016 तक जापान भिजवाया गया। फिर इन्हें 28 से 30 अप्रैल 2015 को ट्रेनिंग पर किब्रस साइप्रस भिजवाया गया। फिर इन्हें 28 जुलाई से 20 अगस्त 2015 को चीन साथ ले गए। फिर 18 अगस्त से 19 सितंबर 2014 को मलेशिया भिजवाया गया। 2015 में PID की 2 ख़वातीन अफसरान सदफ ज़हरा और साहिरा रज़ा को इसी वजह से ज़ाती मेरिट और पसंद की बुनियाद पर साइडलाइन भी किया गया। 19 जून 2015 को गैर कानूनी तौर पर इस तरह उसकी मदद फरमाई गई कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 2 साल का NOC ब्राइट ट्रेनिंग दिलवाया और फौरी तौर पर पहले और बाद में उनके वतन वापसी पर इन्हें वजारत इत्तलात और नशरियात की ओवरसीज़ विंग में तैनात कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी वो गैर कानूनी खिलाफ ज़ाब्ता माली व इंतज़ामी बेज़ाब्तियाँ, कुंबा व परोरियाँ। वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन नैब व DG FIR से दरख्वास्त है कि वो इन तमाम अमूर की छानबीन करके गलत अहकामात को रिवर्स कराएँ ताकि ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करने वाली इन जैसी काली भेड़ों का कला कुमा हो सके और इंसाफ का बोलबाला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।